بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانہ میں قیام۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہجرت سے کئی سو سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تبع، نام تبع، مدینہ منورہ سے گزرا۔ اس کے ساتھ کئی سو یہودی علماء تھے، بعضوں نے 400 یہودی علماء لکھے۔ جب یہاں سے قافلہ چلنے لگا تو کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر ہجرت فرمائیں گے۔ یہودی علماء نے تبع سے، بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم یہاں سے آگے جانا نہیں چاہتے، ہم یہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے، تبع نے، ان سب لوگوں کے لیے، ان سب یہودی علماء کے لیے یہاں رہنے کا انتظام کیا اور ان کے ٹھہرنے کی ایک جگہ متعین کی، اور کہا کہ جب وہ پیغمبر تشریف لائے تو یہاں ان کے ٹھہرنے اور مسجد کا انتظام کر دینا۔ صدیاں گزرنے کی وجہ سے وہ جگہ منتقل ہوتی رہی، لیکن جگہ وہی تھی جہاں پر پیغمبر علیہ السلام کی اتنی نے قیام کیا۔ جیسے ہی قیام ہوا، فوراً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کا گھر ہی سب سے قریب تھا، آپ کجاوا اٹھا کر لے جانے لگے، آپ سامان اٹھا کر لے جانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہاں چلے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سامنے گھر ہے یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کجاوا وہی آدمی، اور فرمایا کہ اب میرے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرو۔ چنانچہ آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام فرمایا، اور یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی۔ یہ حضور کا ننیحالی خاندان تھا، اور یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوئی، اور یہ حضور کا ننیحالی خاندان تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان کے ایک فرد تھے۔ چند دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، چند روز آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیچے قیام تھا، اور اوپر کے منزلہ میں یہ لوگ رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں حضرت ابو ایوب انصاری کی آنکھ کھل گئی، اور یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے ہیں۔ فوراً لحاف وغیرہ اتار کر، سکر کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، سب گھر والے ایک طرف بیٹھ گئے، اور پوری رات انہوں نے اسی طرح گزار دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اوپر۔ یہ احساس ہوا ایک رات۔ تو خیر، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہمیں یہ خیال آیا کہ رات ہمیں یہ خیال آیا اور ہم نے یہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب، میرے پاس لوگ آنے جانے والے ہوتے ہیں، اوپر رہنے میں دشواری ہوگی، اور پھر ان کو تسلی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب و احترام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے مکان کو اپنے لیے جائے قیام تجویز فرمایا، مسجد نبوی کی تعمیر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فکر فرمائی کہ مسجد ہونی چاہیے۔ چنانچہ جس جگہ مسجد نبوی ہے، یہ کچھ یتیم بچوں کی جگہ تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی جن کا نام
سہل بتایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں زمین غیر آباد تھی، کچھ پرانی قبریں بھی تھی، کچھ کھجور کے پرانے درخت تھے۔ اس زمین کو خریدا گیا اور خود پیغمبر علیہ السلام مسجد کی تعمیر میں بذات خود شریک ہوئے، اور جو کھجور کے درخت تھے ان کو کٹوا کر اگلی دیوار میں برابر سے لگا دیا گیا، لائن سے لگا دیا گیا۔ گویا یہی مدینہ منورہ میں پیغمبر علیہ السلام کی پہلی مسجد ہے۔ اور جو پتے ہاتھ آئے اس سے چھپر بنا دیا گیا، اور جو پتے درخت کے ہاتھ آئے اس سے چھپر بنا دیا گیا۔ شروع میں مسجد نبوی کی شکل یہی تھی، بارش ہو جاتی تو اس میں کیچڑ ہو جاتا، ہوا وغیرہ سے تحفظ کا کوئی انتظام نہیں تھا، چہار دیواری بھی نہیں تھی۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلی فکر یہی کی کہ مسجد ہونی چاہیے، کیونکہ مرکز کے بغیر دین کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی آبادی ہو تو وہاں سب سے پہلی فکر مسجد کی ہونی چاہیے۔ مسجد ہے تو دین رہے گا، مسجد نہیں ہے تو دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے اس مبارک عمل سے، اس طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور پھر آپ نے وہاں تدبیریں فرمائی اور ایک نظام قائم کیا جو آپ کی نہایت اعلیٰ درجہ کی بصیرت اور اعلیٰ درجہ کی عاقبت اندیشی اور سیاسی، دینی، علمی سوجھ بوجھ کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسا نظام بنایا کہ اسلام اور اسلام کی ترقیوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایسی بے مثال ترقیاں ہوئی اور دشمنوں کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے امت کی حفاظت فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام کے طرز پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔